سورہ نساء کی آیت نمبر 77 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمارے ذمے قتال کیوں لگا دیا؟ آپ نے ہمیں کچھ تھوڑی سی مدت مہلت کیوں نہ دے دی؟ آپ فرما دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کے لیے، اور ایک تاگے کے برابر بھی تمہارا حق نہ رکھا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں تقریباً 13 سال مسلمانوں کے اس حال میں گزرے کہ کفار نے ہر قسم کے ظلم و ستم ان پر روا رکھے۔ کون سا ایسا حربہ نہیں جو آزمایا نہ گیا ہو، اور اس کیفیت سے تنگ آ کر اور صبر کر کر کے ایک حد ہو گئی تو کچھ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمیں مدافعت کی اور آگے سے جواب دینے کی کم سے کم اجازت دی جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے عفو کا حکم دیا ہے، یعنی فی الحال تک شریعت کی جانب سے یہ حکم ہے خذ العفو وامر، کہ آپ کیا کریں، معافی کو لازم پکڑیں، یعنی جو بھی تکلیف آئے، تنگی آئے اور کافروں کی جانب سے کوئی اذیت کا مسئلہ پیش آئے تو آپ اس کے مقابلے میں صبر کیجئے۔ تو مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی جو ہے وہ صبر ہی کی زندگی تھی۔ آپ کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی صبر ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ میں آئے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر بھی کچھ لوگوں نے آپ سے درخواست کی ابتدائی زمانے میں، لیکن فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی فی الحال تم ایسا کرو کہ ایک تو اپنے آپ کو روک رکھو، ہاتھ روکو، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جو تمہارے ذمے کرنے کے کام فی الحال تک اللہ کی جانب سے لگے ہیں ان کو ادا کرو۔ اور پھر جب قتال فرض ہوا، اللہ کی جانب سے حکم آ گیا، جسے پچھلی آیت میں بھی آیا تھا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تو اب کچھ لوگ ایسے ہوئے، سارے نہیں، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے کہ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جہاد کرنا ہے عمالقہ پر، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ بھیجے اور جا کے پتہ کر کے آئیں۔ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا جی وہ تو بڑے ڈیل ڈول کے لوگ ہیں اور بڑی ان کی وہ شان و شوکت ہے،
تو ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے کہ لڑے، ہم تو یہ بیٹھ رہے، ہم نہیں جاتے۔ تو صحابہ نے یہ کہا ایک موقع پر کہ یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ فرمائیں گے سمندر میں کود جاؤ کود جائیں گے، آپ فرمائیں گے آگ میں چلے جاؤ چلے جائیں گے، یعنی ہمارے لیے موت اور زندگی فاصلے برابر ہو گئے۔ تو مخلص صحابہ یہ نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ، بعض مفسرین نے کہا منافقین ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ کچھ کمزور قسم کے ایمان والے لوگ تھے جنہوں نے اگلی بات کی۔ ایک دل میں ڈر اس دل میں ہوتا ہے غیر اللہ کا جس میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا وہ غیر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے، چاہے وہ غیر کسی بھی صورت میں ہو، کافروں کی صورت میں ہو، ہتھیار کی صورت میں ہو، تلوار کی صورت میں ہو۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہے اس دل میں غیر کا ڈر نہیں آتا۔ بہت واقعات اس موضوع پر واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی کہ جس نے 1,00,000 کے قریب انسانوں کو قتل کیا تھا، جس میں کئی صحابہ بھی تھے، تو اس نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی کو بلایا اور ان سے ایک لمبا طویل مکالمہ ہے جس میں وہ اس کو جواب ترکی بترکی دیتے رہے۔ وہ ایک بات کرتا تھا آپ اس کو جواب دیا کرتے تھے اس کا، حالانکہ حجاج کا نام سن کر لوگ کانپا کرتے تھے، لیکن وہ جواب دیتے رہے، اور بالآخر اس نے حکم دیا کہ گردن اڑا دی جائے۔ جلاد نے جو ہے وہ قتل کر دیا تو نیچے وہ چمڑا بچھایا کرتے تھے جس پر آدمی کا خون، تاکہ اسی کے اندر جو ہے وہ آ جائے، باہر نہ گرے۔ تو ان کا خون اتنا بہا کہ اس چمڑے سے باہر گیا، حتیٰ کہ حجاج کا جو تخت تھا اس کے نیچے تک داخل ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے، تھا وہ سمجھدار آدمی، اتنے لوگ مارے ہیں اور آج تک اسی کا اتنا خون میں نے نہیں دیکھا، بلکہ ان کا خون تو یہاں آتے آتے خشک ہو چکا ہوتا ہے، تو گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے ان کو۔ یہ اتنی جرت سے آئے، جرت سے باتیں کی، تو یہ وجہ کیا ہے؟ تو اس نے اطباء کو جمع کر لیا، پوچھا ان سے کہ وجہ بتاؤ مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص تھا اس کے دل میں تمہارا ایک ذرے کے برابر، رائی کے برابر بھی خوف نہیں تھا، اس لیے ان پر تمہاری، تو ان کے ذات پر، ان کے دل پر، دماغ پر تمہارا ذرا اثر نہیں تھا کہ جس سے ان کا خون خشک ہوتا۔ تو یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ، کہ اللہ کا خوف جس دل میں ہو پھر اس دل میں اللہ کے غیر کا خوف نہیں آتا۔ تو چونکہ کمزور ایمان ہے، تو پھر جب کمزور ایمان ہے تو پھر شیطان اپنی جگہ وہاں بناتا ہے۔ جس دل میں ایمان پورا نہیں ہے پھر باقی جگہ شیطان پوری کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا ایمان کی محنت اور یقین کی محنت، کہ اللہ کی ذات پر انسان کو مکمل اعتماد اور یقین حاصل ہو جائے، یہ مطلوب ہے، اور اس کے بغیر جو ہے نہ دین پر انسان چل سکتا ہے، نہ اللہ کے احکامات کو پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ بیچارے چونکہ کمزور تھے تو اس لیے ایسی بات کہہ دی۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور یہ بھی کہہ گزرے کہ اللہ ہمارے اوپر آپ نے قتال فرض کیوں کیا؟ پہلے جوش جذبے میں کہنے لگے کہ ہمیں چاہیے، اور اب جناب کہتے ہیں کہ نہیں، کیوں فرض کی قتال؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، آپ نے ہمیں کچھ وقت کیوں نہ دے دیا، مہلت کیوں نہ دے دی، یعنی کچھ عرصہ اس کو ٹل جاتا، ڈیلے ہو جاتا، ختم چلا جاتا، پھر دیکھی جاتی کیا ہوتا۔ تو اللہ نے یہ جو ان کا سوال ہے اس کا جواب دیا ہے، وہ اس چور کو پکڑا ہے جو دل میں ہے۔ چور کیا ہے؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ تمہارے اوپر قومیں پلٹ پڑیں گی ایسے جیسے دسترخوان پہ بھوکے پلٹتے ہیں۔ امت کو فرمایا کہ کفار اور دوسرے جو مخالف لوگ ہیں تمہارے اوپر آ جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اس وقت ہماری کیا تعداد میں کمی ہوگی، تھوڑے ہوں گے ہم لوگ، یہ کیا مسئلہ ہوگا؟ فرمایا نہیں، انتم یومئذ کثیر، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، معمولی تعداد میں نہیں ہوگے، بہت بڑی تعداد میں ہوگے۔ مسلمان کا اور کافر کا جو تعداد کا تقابل قرآن پاک میں آیا ہے وہ 1 اور 10 کا ہے۔ ایک مسلمان 10 مقابلے میں کفایت کرتا ہے، یعنی 1 10 کے مقابلے میں اگر ہے اس کا مطلب ہے کہ تعداد برابر ہے، یہ گویا کہ اس کے اندر 10 کی طاقت ہے۔
ایک ہے لیکن طاقت 10 کی ہے اس کے اندر. تو آج بھی اگر دیکھ لیا جائے حال تقریباً اس جیسا ہے کہ مسلمان پوری امت میں انسانیت کا تقریباً جو ہے وہ 1/3 بن جاتے ہیں. 100 کے پیچھے 33 بن جاتے ہیں آرام سے. تو یہ بھی آج بھی یہی صورتحال ہے اس حدیث کے سامنے رکھا جائے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں انتم یومئذ کثیر، تم بہت ہوگے. لیکن پھر ہوگا کیا؟ ہم اتنے بے بس کے ہو جائیں گے کہ قومیں ہمیں بانٹ کھائیں گی اور ہمیں جو ہے گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالیں گی. کیوں ایسا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک چیز تمہارے اندر داخل ہو جائے گی، وہ ہوگا وہن. واو ہے نون، وہن. تو پھر اس وہن کی خود تفسیر فرمائی حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، یہ جب تمہارے اندر آ جائے گا تو پھر قومیں تمہارے اوپر پلٹ پڑیں گی. جب تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھس جائے گی، پھر ایمان بس برائے نام رہ جائے گا، صرف نجات کے لیے رہ جائے گا. ورنہ وہ دنیا میں تمہیں کوئی عزت دینے والا ایمان نہیں ہوگا، وہ تم جو ہے دوسروں کے دست نگر بن کر رہو گے. تو یہ جو دل میں دنیا کی محبت ہے یہ آدمی کو موت سے پہلو تہی کرواتی ہے. اور اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں اپنی قدرت سے وہاں رکھی ہیں جہاں ان کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. جیسے آپ کی آنکھ ہے، اس میں روشنی ہے، وہ آنکھ کے کالے حصے میں، سفید حصے میں نہیں ہے. کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں سفید ہو گئیں، وہ ہو گیا، تو ہے کالا لیکن اندر اس کا روشنی ہے، یعنی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہاں رکھی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے زندگی موت کے اندر رکھی ہے، یعنی مرنے کے اندر. جو بندہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسی کو اس دنیا میں جینے کا حق حاصل ہوتا ہے. جو موت سے بھاگتا ہے وہ نہیں جی سکتا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو صحابہ کرام نے جو دنیا میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں اور آج تک ہم ان کا نام لیتے ہیں اور یہاں تک اسلام پہنچایا ہمارے یہاں تک بھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ نہیں تھے کہ وہ اپنے بزنس چمکاتے تھے، اپنے آپ میں مست تھے کہ نہیں بس ٹھیک ہے نماز روزہ کرو. نہیں، وہ اپنی جان سے گزر کر دین کے لیے آگے بڑھے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے قدم چومے اس نے. اور آج مسلمان اس چیز سے پیچھے ہٹ چکا ہے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں جو نماز پڑھ لیتا ہوں بھی بڑا اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے زکوٰۃ بس ٹھیک ہے دے دیتا ہوں نا، کافی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو دین کے لیے، اور کیا چاہیے مجھ سے، کیا مانگتے ہو. ٹھیک ہے، اگر مسلمان پھر ایسا ہے تو پھر اللہ کی جانب سے فیصلے بھی ایسے ہی ہیں. قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا کہ یہ جو جس دنیا کی خاطر تم موت سے بھاگ رہے ہو، جہاد سے بھاگ رہے ہو اور کفار سے ڈر رہے ہو، یہ دنیا کتنی سی ہے، کب تک رہے گی تمہارے پاس؟ قبر میں ساتھ کتنی لے کے جاؤ گے اس میں سے؟ نہیں. قل متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا کا بھی سامان بھی تمہیں مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں ایک بالشت جنت کی زمین کے مقابلہ یہ نہیں کر سکتا. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت تو اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ دنیا کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں ہے. اچھی بھی ہے اور دوسرا پورا بدلہ بھی ہے. جو تم دنیا میں کام کر کے جاؤ گے اس میں سے ایک پائی کے برابر، ایک رائی کے برابر بھی تمہیں کوتاہی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ اجر تمہیں پورا دیں گے، بلکہ بڑھائیں گے. خیر ہے اور بہتر ہے. تو یہ آیات شریفہ جو ہیں اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی جو عظمت ہے وہ دنیا کی محبت میں نہیں ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں جو ترقی کر لینا، ہماری جو معیشت ترقی کر جائے گی تو مسلمان دنیا میں عظمت کو چھو لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. معیشت کی ترقی سے کام نہیں ہوگا جب تک ایمان دل میں جگہ نہیں پکڑے گا اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کے حکم پر فدا ہونے کا جذبہ زندہ نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.